دیوبند علم دین کا ایک آفتاب ہے کہ دیوبند علم دین کا ایک آفتاب ہے، اللہ کے نبی کا، اللہ کے نبی کا حسین انتخاب ہے۔ نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم اما بعد۔ سامعین ذی وقار، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، ایک رضاخانی مولوی مطیع اللہ سیالوی نے مناظر اہل سنت آفت روح اعلی حضرت فاتح مناظرہ کوہاٹ احمد رضا کو پہنچایا اسی کے فتوے سے کفر کے گھاٹ، رضاخانیوں کو دلال کے میدان میں دکھایا ہے اس کی اوقات۔ حضرت علامہ و مولانا ابو ایوب قادری صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے پاس یہ رضاخانی مطیع اللہ سیالوی فون کرتا ہے۔ یہ اس لیے فون کرتا ہے تاکہ حضرت علامہ و مولانا ساجد خان نقشبندی صاحب نے جو فون پر ان کے اور ان کے مولویوں کی جم کر دھلائی کی ہے، اور اس سے جو اس کو ذلت و رسوائی اٹھانی پڑی ہے اور ان کے مولویوں کو جو ذلت و رسوائی اٹھانی پڑی ہے، آج بھی انٹرنیٹ پر موجود ہے۔ اور حضرت مولانا ابو ایوب قادری صاحب دامت برکاتہم العالیہ کو جب فون کرتا ہے تو اس میں بھی یہ کہتا ہے حضرت قادری صاحب کو کہ ساجد نقشبندی سے کہہ دو کہ فون نہ کرے۔ کس قدر خوف ہے علامہ ساجد خان نقشبندی صاحب کا کہ فون پر گالیاں دیتے ہوئے کہتا ہے کہ ساجد نقشبندی سے کہہ دو کہ وہ فون نہ کیا کرے۔ الغرض سامعین، یہ اپنی ذلت و رسوائی کے بوجھ کو ہلکا کرنے کے لیے مناظر اہل سنت حضرت علامہ و مولانا ابو ایوب قادری صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے پاس فون کرتا ہے، مگر خدائی مار دیکھیں کہ آیا تھا اپنی ذلت و رسوائی کو کم کرنے کے لیے، مگر مزید ذلیل و رسوا ہو کر احمد رضا کے مرگھٹ میں جا پہنچا، اور جب یہاں بھی اس سے ذلت و رسوائی ہاتھ لگی تو بد کلامی اور بد زبانی پر اتار آیا، جس کی ریکارڈنگ ہم انشاءاللہ عنقریب آپ تمامی احباب کے سامنے پیش کریں گے۔ اس سے قبل فون کال پر ہوئی گفتگو کے متعلق مختصراً چند باتیں سماعت کریں اور اس کی جہالت کو ملاحظہ فرمائیں کہ مطیع اللہ سیالوی نے حضرت علامہ و مولانا ابو ایوب قادری صاحب کے پاس فون کیا اور بشریت کے اقسام پوچھے اور اپنا بریلوی ہونا مخفی رکھا، اسے چھپایا، تو حضرت مولانا ابو ایوب قادری صاحب نے اس کی منافقت ظاہر کرنے کے لیے ایک اصولی سوال کیا کہ بتاؤ کہ تو بریلوی ہے یا دیوبندی، اس لیے کہ یہ مسائل تو دیوبندی اور بریلویوں کے ہیں۔ چنانچہ اس رضاخانی مولوی نے صاف طور سے اپنے بریلوی ہونے کا انکار کیا اور یہ کہا کہ ہم نہ بریلوی ہیں نہ دیوبندی، بلکہ ہم مسلمان ہیں۔ تو مولانا ابو ایوب قادری صاحب نے کہا کہ جب تو نہ دیوبندی ہے نہ بریلوی ہے تو تجھے اس مسئلے میں پڑھنے کی ضرورت کیا ہے؟ لہٰذا اب اس رضاخانی مولوی مطیع اللہ سیالوی کو یہ محسوس ہو گیا کہ میری منافقت کا پردہ فاش ہو چکا ہے، چنانچہ فوراً احمد رضا والی زبان استعمال کرنے لگا اور بدتمیزی اور بد کلامی شروع کر دی۔ اس بیچارے کو اپنے گھر کی بھی خبر نہیں کہ بریلوی ہوتے ہوئے بھی اس کو چھپانا کتنا مہنگا پڑ سکتا ہے، کیونکہ ان کے مولویوں نے لفظ بریلوی کو سنی اور غیر سنی کے درمیان علامتی نشان کے طور پر بیان کیا ہے۔ یہ میرے ہاتھ میں رضاخانی مولوی ارشد القادری کی ایک کتاب ہے جس کا نام ہی یہ ہے بریلوی اہل سنت کا علامتی نشان۔ ایک اور کتاب میرے ہاتھ میں ہے جس کا نام ہے مسلک اعلی حضرت کا تعارف، حقیقت اور چیلنج، لکھنے والا رضاخانی مولوی مفتی محمد شمشاد حسین رضوی ہے۔ اس کا صفحہ نمبر 345 ہے۔ اس پر لکھتا ہے کہ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ ہر سنی بریلوی ہے اور ہر بریلوی سنی ہے۔ سامعین، یہ میرے ہاتھ میں ایک اور کتاب فتاوی شارح بخاری جلدوم صفحہ نمبر 407 ہے، لکھنے والا رضاخانی مفتی شریف الحق امجدی ہے۔ اس میں مفتی شریف الحق سے سوال ہوا کہ یہ کہنا کہ نہ میں بریلوی ہوں اور نہ دیوبندی، تو اس پر کیا حکم ہے؟ تو مفتی صاحب جواب دیتے ہیں کہ یہ شخص مسلمان نہیں، اسلام سے خارج ہے، کافر و مرتد ہے، بد مذہب۔ آج کل ہم اہل سنت کو بریلوی کہتے ہیں،
تو جب یہ کہتا ہے کہ میں بریلوی ہوں نہ دیوبندی بیچ کا ہوں تو یہ مسلمان نہیں۔ کتنا واضح فتویٰ ان کے مولویوں نے جو ہے اس پر لگایا ہے۔ تو جناب مطیع اللہ سیالوی رضا خانی صاحب، آپ اپنے مفتیوں کے فتاوی جات کی روشنی میں خارج اہل سنت بلکہ کافر و مرتد اور جہنمی ہو چکے ہیں، لہٰذا آپ پر واجب ہے کہ آپ اپنا تجدید ایمان اور تجدید نکاح اعلانیہ کریں، کیونکہ آپ کا کفر بھی اعلانیہ ہو چکا ہے، اس لیے کہ آپ نے اس کو اپنے چینل پر اپلوڈ کر کے عام کر دیا ہے۔ ایک اور بات، جناب مطیع اللہ سیالوی رضا خانی صاحب، تم نے یہ پوچھا ہے کہ بشریت کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں، ہے نا؟ تو تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ علامہ ساجد خان نقشبندی صاحب نے بہت پہلے اپنے درس میں، ہے نا، بشریت کی 3 قسمیں علماء احناف سے بیان کی ہیں، اور اگر کسی نے بشریت کی مزید قسمیں بیان کی ہیں تو لا مناقشۃ فی الاصطلاح۔ اس کے بعد تو نے حضرت تھانوی علیہ الرحمت و رضوان پر بدکلامی اور بدزبانی کرتے ہوئے یہ کہتا ہے کہ حضرت تھانوی کی ہڈیاں تک نہیں چھوڑیں گے۔ جناب محترم، میں چاہتا تو یہ کہہ سکتا تھا کہ بریلی میں احمد رضا کی ہڈیاں جو سرما ہو چکی ہیں ہم اسے بھی نہیں چھوڑیں گے، مگر میں کہوں گا نہیں، کیونکہ ہم آپ کی طرح بدزبانی اور بدکلامی نہیں کرتے۔ الغرض سامعین، اب ہم وہ آڈیو آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں، آپ خود ہی سماعت فرمائیں اور اس کی جہالت کی انتہا دیکھیں کہ آڈیو میں خود ذلیل و رسوا ہونے کے باوجود اپنی ذلت و رسوائی کو کس طرح عام کر رہا ہے۔ ملاحظہ فرمائیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ابو ایوب قادری صاحب، جی ابو ایوب ہی بول رہے ہیں جی۔ پوچھنا یہ ہے کہ بشریت کتنی قسم پر ہے؟ کون بول رہے ہیں جی؟ جی کون بول رہے ہو؟ ضیاء اللہ۔ کہاں سے؟ جی کہاں سے؟ چکوال سے۔ اچھا، جی کیا عالم ہے آپ، مولوی ہیں؟ جی اچھا، دیوبندی ہے بریلوی ہے؟ جی دیوبندی ہے یا بریلوی ہے؟ مسلمان ہی ہوں۔ نہیں، مسلمان ہی تو میں نے نہیں پوچھی، میں نے پوچھا دیوبندی ہے یا بریلوی ہے؟ قرآن میں دیوبندی بریلوی ہے۔ اس کا مطلب آپ بریلوی ہیں؟ مطلب آپ اپنی طرف سے حضرت بنا لیں تو وہ آپ کی مرضی ہے۔ نہیں، مرضی یا عدم مرضی کا مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ آپ، سوال ہے کہ دیوبندی ہے یا بریلوی ہے۔ آپ یہ کہیں کہ میں دیوبندی ہوں یا کہیں بریلوی ہوں، یا یہ کہیں کہ نہ میں دیوبندی ہوں نہ میں بریلوی ہوں، میں ان دونوں کو نہیں مانتا، میں ایک مسلمان ہوں۔ جی میں نے تو یہی کہا ہے نا، ہاں جی، میں نے یہی کہا ہے کہ نہ میں دیوبندی نہ بریلوی، مسلمان۔ آپ مسلمان ہیں، بریلوی نہیں آپ؟ جی آپ نہ دیوبندی ہے نہ بریلوی ہے، تو بشریت کا تو مسئلہ ہی پھر ان کا ہے، آپ کو کیا پریشانی ہے؟ میں نے کس میں پوچھی ہے کہ اس میں کتنی ہے؟ میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ مسئلہ بشریت کا ان کا جھگڑا ہے، مسلمانوں کا تو جھگڑا ہی نہیں ہے۔ ضروری بات تو نہیں ہے نا کہ جھگڑے کی وجہ سے ضروری پوچھا۔ تو ہے نا کہ ایک مسلمان آدمی جو اپنے آپ کو کہے نہ دیوبندی نہ بریلوی، ایسے لوگوں کا تو بشریت میں تو کوئی جھگڑا ہی نہیں ہے۔ حضرت صاحب آپ جو مناظر ہیں تو آپ کم از کم یہ بتا دیں بشریت کتنی قسم۔ میں مناظر ہوں تو میں ان لوگوں کا ہوں نا، میں تو مسلمان جو کہے کہ دیوبندی غلط ہے بریلوی غلط ہے، میں تو ان کا مناظر نہیں ہوں نا۔ یہ کیسی بات آپ یہ ان کو فون کریں کہ جو آپ کے متعلقہ آدمی ہو، میرے سے تو آپ بات کریں کہ دیوبندی بریلوی مسائل میں آپ بشریت کی بات پوچھیں، میں بتاؤں گا، تو آپ کا تو رول ہی نہیں ہے بشریت کا۔ عجیب بات، میں نے بشریت کی قسمیں پوچھی، آپ آگے تھے۔ میں کوئی پوچھ رہا ہوں کہ جب آپ کو بشریت کے مسئلے کا تعلق ہی نہیں ہے تو پھر قسموں کی پوچھنے کی ضرورت کیا ہے؟ عجیب بات کر رہے ہیں آپ۔ کہاں کے پڑھے ہوئے ہیں آپ؟
کہاں سے پڑھے آپ؟ جب آپ کو بشریت کی قسموں کا پتہ نہیں ہے تو پھر آپ مناظر کیسے بنتے ہیں؟ ساجد خان قارونی فرعونی سے کہہ دیں کہ یہ طریقہ چھوڑ دے. میں آپ کو بتاتا ہوں بشریت کی 4 قسمیں ہیں، ٹھیک ہے؟ بشریت محضہ، بشریت کفر، بشریت ہاں میں بات کر رہا ہوں ساجد خان قارونی فرعونی. جب آپ کو پتہ نہیں ہے تو بتا دیں صاف. یہ 4 قسمیں بشریت کی، ٹھیک ہے؟ بشریت کی 4 قسمیں ہیں، میں آپ کو بتا رہا ہوں. ساجد قارونی فرعونی سے کہہ دو، فرعونی ساجد سے کہہ دو کہ یہ طریقہ چھوڑ دے، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے اس کے جواب کے اندر میں کہہ رہا ہوں کہ بشریت کی 4 قسمیں ہیں. تم مناظر اپنے آپ کو کہتے تم جہل کو اتنا نہیں پتا کہ بشریت کی قسمیں کتنے ہیں. جب میں نے پوچھا تو تم کہتے ہو مسلمانوں بریلویوں، کیا ہو دیوبندیوں بریلویوں، تمہیں اتنا بھی نہیں پتا. ہے جہل کٹے، ہے جہل کٹے. ساجد خان فرعونی سے کہہ دو کہ یہ حرکت چھوڑ دے، ورنہ الحمدللہ ہم اشرف علی تھانوی کی ہڈیاں تک نہیں چھوڑیں گے تم لوگوں کو. یہ فون والی باتیں چھوڑ دے اس کے. محترم حضرات، یہ ابو ایوب قارونی فرعونی جو وہابیوں کا ایک مناظر ہے، اس جہل کو یہ بھی نہیں پتہ کہ بشریت کی قسمیں کتنی ہیں.